دے، گیہوں بھی دے، اور پیاز بھی دے، لہسن بھی دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ اس زمین سے. ٹھیک ہے، پھر وہ اتر گئے، اور پھر فائنلی انہوں نے من و سلوا کی بجائے کیا اڈاپٹ کیا کہ جی وہ خود ہی کاشتکاری کریں اور یہ سارا. تو اس کے بعد تقریباً کئی سو سال بعد جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے ان کی قیادت میں پھر وہ ان کو مصر میں جو ہے وہ جگہ ملی تھی. ٹھیک ہے، تو سوری مصر نہیں، شام میں وہ لوگ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے وہاں پہ کیا کی، اللہ نے ان کو منع کیا تھا. جو آخری آیات ہماری آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ اللہ نے ان کو کیا کہا تھا کہ ایک تو خون نہیں بہانا، ناجائز کسی کو حق نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور چوتھی بات ان سے کی تھی جو حکم دیا تھا کہ تم فدیہ دینا. اب یہ یہود کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے تھے، ان کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضہ بھی کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو چوتھا عمل تھا نا، فدیہ دینا، صدقہ خیرات کرنا، چیریٹی کرنا، وہ یہ کرتے تھے. آج ذرا آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، ہم سب سے زیادہ کس کو پریز کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں ویسٹ تو جو ہے نا ڈونیشنز بہت دیتا ہے، اگر وہ ڈونیشنز دیتا ہے تو وہ قتل و غارت کتنی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھتے ہیں. ہم ڈونیشنز دینے پہ، صدقہ خیرات کرنے پہ زور دیتے ہیں، لیکن جو حق ہوتا ہے نا کسی کا، ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں دینا چاہتے. چاہے وہ کسی غریب کا ہو، آپ کے ارد گرد آپ کے بہن بھائیوں کا ہو، اینی ون، جو فرض حق ہے نا وہ نہیں دیتے. ہم ویسے ڈونیشنز دے دیں گے، ہم جب ٹریڈیشنز کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے گفٹس بھی دے دیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ یہود ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ جو پچھلے 3 گناہ ہم کر رہے ہیں نا، اس پہ یہ جسٹیفائی ہو جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو اتنا کچھ دیتے ہیں، ہم تو چیریٹی کرتے ہیں، ہم تو ان کے جو قیدی ہیں ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر کیا پیچھے جو انہوں نے اتنا خون کیا، انہوں نے ایک دوسرے کا حق مارا، ایک دوسرے کی زمینوں پہ جائیدادوں پہ قبضہ کیا، کیا اس کی معافی ہو گئی؟ یعنی کہ پچھلے 3 وہ کام کرتے تھے اور آج ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو جو فرض صدقہ ہے نا، جو کسی کا حق ہے، وہ ہم نے پہلے دینا ہے. اور جو نفلی صدقات ہے وہ اللہ نے ابھی ہم پہ فرض نہیں کیے، لیکن موسٹلی لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا نا، ڈونیشنز اور فدیہ اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایٹ دا اینڈ ان کو یہ کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور تم بڑا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم نے اپنے جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اور اگر تمہیں اتنا ہی آخرت کا شوق ہے تو تم کیوں جو ہے لمبی عمریں مانگتے ہو؟ تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ مومن کو تو جلدی ہوتی ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے. تو آج ہم نے بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمیں موت سے ڈر تو نہیں لگتا. ٹھیک ہے، کہیں جو ہے ہم Audionic, the sound master. کہیں ہم لوگ جو ہیں ہمارے دل میں بھی دنیا کی اتنی محبت تو نہیں ہے کہ ہم ہزاروں سال جینے کی تمنا کرتے ہیں نا. ہم نے دعا یہ مانگنی، یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما، بس. ٹھیک ہے، باقی زندگی موت اللہ کی طرف سے. اللہ بس اس جو بھی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے، بس ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں بندے چنتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے نا ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین نے غالب آ کے ہی رہنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہم نے صرف اس لسٹ میں شامل ہونا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم نے کام کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اپنے لیے نہیں نکالا گیا، ہمیں اپنی روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں نکالا گیا، ہمیں تو نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم دین کا نفاذ کریں. ٹھیک ہے، آج روٹی کپڑا مکان کے پیچھے سبھی بھاگ رہے ہیں، لیکن دین کے نفاذ کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ بیسک پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا. اب آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور آیت نمبر ہے 124. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پورا کر دیا ان کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس نے کہا میری اولاد سے بھی. قَالَ فرمایا لا ینال، نہیں پہنچے گا عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے، اب یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دفعہ آزمایا تھا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تو آزمائش کس کی طرف سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس رب کی طرف سے آئی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہت، کیوں آزمائش آتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں سب سے پہلی آزمائش تو یہ تھی ان کی کہ انہوں نے اس قوم میں آنکھ کھولی تھی جو کہ بت پرست تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ان کے جبکہ ارد گرد سب مشرک تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے والد جو ہے جن کا نام آزر تھا وہ بھی مشرک تھے، اور ان کے اپنے والد، ان کے اپنے خاندان والے اس وقت ان کے زیادہ دشمن بن کے جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، اور پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا گیا. تو کیا یہ کم آزمائش تھی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اب حضرت ابراہیم کو اس آیت کے اندر، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اب میں تمہیں امام بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے امام بنا دیا امت مسلمہ کو، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی کوئی اہمیت فیل ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے امام ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا امت مسلمہ کو تو کام بھی تو کرنے ہیں نا، امام ایسے ہی تو نہیں بنتے. اگر آپ کی جاب اچھی ہے اور آپ کو فیسلٹیز بھی دیے جا رہی ہیں along with رینک، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے. اگر آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے نا تو کمپنی آپ کو فائر کر دے گی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہے کہ بھئی میں تو تمہیں امام بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب آگے کیا کہا جبکہ پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ اس امامت کو سنبھال نہیں سکی. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنایا. اب دیکھیں یہود میں، نصارہ میں اور مسلمانوں میں کیا چیز کامن ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تینوں جو امتیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی کیونکہ ہم آل ابراہیم میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصل میں بنی اسرائیل کہتے تھے. ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ایکچولی یہ دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب جو ہے وہ پیدا ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے، سوری والد تھے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے. اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل میں جو لقب تھا نا ان کو اسرا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ کا بندہ. اور ان کی جو قوم تھی نا ان سے جو نسل آگے چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل پہ نا بہت زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے پے در پے ون ٹائم بہت زیادہ ان پہ نبی بھیجے تھے. تو اس کا مطلب ہے ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے وہ بنی اسماعیل ہیں جو کہ ہم مسلمان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی تھے، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کا امام بنایا. پھر ان سے نبیوں کا سلسلہ چلا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی میری اولاد کو بھی، مطلب ہر انسان کو شوق ہوتا ہے نا کہ بھئی جو ٹائٹل جو چیز مجھے ملی ہے وہ میری اولاد کو بھی ملے. قولا فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد ظالمین ظالموں کو. ظالم کون ہے؟ جو کہ
اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا جو عہد ہے ان کے ساتھ نہیں ہے کہ میں ان کو بھی امامت دوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مسکر لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر ایک قبلہ جو ہے لوگوں کے لیے مختص کیا تاکہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ دیکھیں ہمارے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ یکجہتی ہے، یکجا ہو جانا، ٹھیک ہے، ایک ہی طرف قبلہ، یکسو ہو جانا۔ جب ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا، یعنی کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے، تو آپ کی ساری ایفرٹس اس پہ لگ جاتی ہیں۔ وَاتَّخِذُوا، تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، واحدنا، اور ہم نے حکم دیا الہ ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل، اور اسماعیل کو، ان طاہرہ، کہ یہ دونوں پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، میرے گھر کو پاک کرو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں امام بنایا، اب تم نے جو ہے بیت اللہ کی صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پاک کرو، کس کے لیے؟ جو ہے جنہوں نے یہاں پہ آ کے عبادت کرنی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور کس کے لیے؟ ور رکائی، اور رکوع کرنے والوں، السجودی، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے امام چنے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نا، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ان کی پوری لائف کا، زندگی کا محور ہی اللہ تعالیٰ تھے، ٹھیک ہے، حنیفن تھے۔ حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو حنیف کہتے ہیں، حنیفن۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی کا محور نا بس اتنا سا ہوتا ہے، یہ بس یہاں اللہ کا حکم آیا اور وہ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ کہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے، ٹھیک ہے، ایک ایسے صحرا میں جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، عرب میں جا کے چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ پھر اتنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے کی قربانی کا جو ذکر آتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم نے تمہیں جو ہے نا امام چنا نا، ٹھیک ہے، اور امام چننے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان کو ٹاسکنگ دے رہے ہیں کہ اب امام بننے کے بعد تم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے قبلے کو پاک کرنا ہے، کس کے لیے؟ عبادت والوں کے لیے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن والا، اور تو رزق دے اسے رہنے والوں کو پھلوں سے، اور جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس نے فرمایا اور جو کفر کرے گا تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے تھوڑا سا، پھر میں کھینچ لاؤں گا اسے عذاب کی طرف، آگ کے، اور بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے؟ کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس شہر میں کیا کرے؟ رزق عطا فرمائے۔ کون سے شہر میں؟ مکہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ، اور پھر کیا ہے؟ اور بھلوں سے جو ایمان لایا ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا نا، تو میں اس کو بہت تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی کہ جو کفر کرے گا فائدہ اس کو پہنچائے گا اللہ، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو جو ہے بہت تھوڑا سا فائدہ پہنچا کے اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ کا ہوگا۔ اور ہم دنیا کے تھوڑی سی لذتوں کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے کس طریقے سے ہم آگے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات کو سجدے کی جگہ بنایا، ٹھیک ہے، یہ جو مقام ابراہیمی ہے نا، کہ حضرت ابراہیم کی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، تو اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ یہ آج جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، اور یہ امن والی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ باپ اور بیٹا دونوں مل کے یہ سارا کام کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی تم نے اس طرح سے جو ہے خانہ کعبہ کی صفائی کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو یہ جو گھر ہے اصل میں جو بیت اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہی تھا، اور یہ پتھر جو تھے، اور پھر اس کے بعد کیا مقام ابراہیم کی بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اور عہد
دیا تاکہ عہد لیا ہم نے ابراہیم سے، اور ابراہیم سے کیا عہد لیا تھا؟ اور ہم نے حکم دیا اور ہم نے عہد لیا الہ ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ ان کو پاک کریں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا تھا؟ بیسیکلی ایک پتھر تھا مقام ابراہیم جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ. تو وہ پتھر کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے اوپر نیچے ہوتا تھا. اس طریقے سے انہوں نے پھر وہ جو ہے اس پورے جو طواف کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس گھر کی ساری تیاری کی تھی. تو جب میں فرسٹ ٹائم عمرہ کرنے گئی تھی نا، تو اور ابھی بھی جب حج کرنے گئی تو مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ یہ تو میں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ پتھر اور کس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور وہ پھر اس گھر کی صفائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے اس گھر کو تیار کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں پہ سجدے کرنے ہیں، ہم نے یہاں پہ رکوع کرنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے امام چنتا ہے. حضرت ابراہیم نے تو یہ بات نہیں کی تھی کہ بھائی میں تو امام ہوں، میں کیوں کام کروں. ٹھیک ہے، میں تو بخشا بخشایا ہوں. اور جب کہا ابراہیم نے، پھر حضرت ابراہیم نے اس گھر کے لیے دعا کی تھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی نبیوں کا شیوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے گھر کی جو صفائی ہے وہ نبیوں کا شیوا ہے. اور ہیرا گروپ کو نا اوپن کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپ کو نا، اور وہاں پہ ایک کام کریں. یہاں پہ تین چار پوائنٹس ہیں جو کہ دیکھیں کہ ایک تو سب سے پہلے سب سے اعلیٰ جو مسجد ہے وہ خانہ کعبہ ہے. مسجد نمبر 2 پہ مسجد نبوی ہے، اور نمبر 3 پہ مسجد اقصی ہے. اس کے بعد اللہ کے گھر کی صفائی نبیوں کا شیوا ہے. اللہ ہم سب کے گھروں کو امن والی جگہ بنا دے، یہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. امامت تابع داروں کو رزق سب کو ملے گا. ٹھیک ہے، امامت جو ہوتی ہے نا، یہ دین کا کام جو ہوتا ہے یہ صرف تابع دار لوگوں کو ملتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، لیکن رزق اللہ سب کو دے گا. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین کو. لیکن امامت یا دین کا کام کرنا یا قرآن کو سنبھالنا، یہ اللہ تعالیٰ خود بندے چنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے کے لیے چن لیں. کیونکہ دیکھیں موت سب کو آنی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کو انوائٹ ہی کیا کرے نا قرآن کلاس کے لیے، تو اپنا اپنے اپنے حصے کا کام کرے نا. نمبر 3، یہاں پہ گھر بنا کے بیٹھ نہیں جانا، یعنی کہ وہ کوئی بیٹھ نہیں گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد اس گھر کی صفائی، اس گھر کا خیال، اس مقام کی عزت، اس مقام میں لوگوں کو لانا. ٹھیک ہے، یہ بھی تو کیا تھا نا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد نماز پڑھتے نہیں ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسجد کے اندر کوئی تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آج ہماری مسجدیں جو ہیں نمازیوں سے خالی ہیں، آج ہماری مسجدیں تعلیم سے خالی ہیں، آج ہماری مسجدیں صفائی سے خالی ہیں. بس وہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعض اوقات فساد تک پہنچا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کبھی مسجد بنائیں زندگی میں، پہلے تو دین اپنے اوپر نافذ کر لیں، اس کے بعد اگر کبھی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، تو اس کا ایک پراپر سیٹ اپ ضرور کریں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے مسجد بنانی ہے تو پھر اس کا پراپر سیٹ اپ کیسے کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اور پھر کوشش بھی کرنی ہے. اس نے فرمایا اور جو کفر کرے گا. اچھا، اور جب بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام چنا. ہم بھی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم بنیادیں، وہ جو ہے نا مقام ابراہیمی، وہ جو پتھر اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی جب بنیادیں. تو پھر کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے یا اللہ جو ہم کر رہے ہیں نا بس قبول کر لیں. لیکن کوئی بھی عمل اگر اس کے اوپر قبولیت کی سٹیمپ نہیں ہے نا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں.
ہم بہت نیکی کر رہے ہیں لیکن اینڈ پہ جا کے ایسا نہ ہو کہ تکبر کی مار پڑ جائے ہماری نیکیوں کو. ہماری نیکیاں ساری اسی طریقے سے ہم بعض اوقات جو ہے احسان بھی جتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ جب وہ بلند کر رہے تھے نا تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے, تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے نا تو ہم نے بہت جھک کے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ قبول کر لے. کیا حضرت ابراہیم کی نیکیاں قبول نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اللہ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ لیکن پھر بھی دعا کیا کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ساتھ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں وتب علینا انک انت التواب الرحیم, یہ آگے جا کے ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج آپ نے یہ دعا بھی یاد کرنی ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی سننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یا اللہ جو میں نے کیا نا تو اس کو قبول کر لے. آگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے وہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریت ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, ہم دونوں کو فرما بردار بنا. ٹھیک ہے, ہم دونوں کو فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ اپنا فرما بردار بنا, اور ہمیں سکھا ہماری عبادت کے طریقے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ طریقے سکھا عبادت کے, اور ہم پر متوجہ ہو, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا. ہماری طرف دیکھ, تو ہی توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں, ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اے ہمارے رب, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب, اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے ان پر تیری آیت ہے. اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ کئی سال بعد جو ہے کون آیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پھر آئے تھے. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسک حج کی عبادت اور قربانی کا طریقہ جو ہے نا اس کی دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ والی عبادت سکھا جو تو نے, جو مطلب تجھے پسند ہے نا. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں ہم اپنی اپنی عبادت کے طریقے کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں لیکن ہم تیاری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پہ یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے 4 سٹیپ ضروری ہیں جو اس آیت میں ہے, جو اور کیا ہے. نمبر 1, ایک رسول کو اب انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہو. ٹھیک ہے, ایک رسول انہی میں سے بھیج جو نمبر 1 کیا کرے, تلاوت کرے, اور کن چیزوں کو, ان پر تیری آیات, اور وہ تعلیم دے ان کو, اور کتاب و حکمت مطلب دے انہیں کتاب و حکمت کی, اور انہیں پاک کرے یعنی کہ ان کا تزکیہ بھی کرے. تو نمبر 1 یتلو علیہم, کہ وہ تلاوت کرے کس کو, آیات کو, وَيُعَلِّمُهُمْ, اور تعلیم دیتا ہو کتاب کی, اور حکمت دیتا ہو, اور وہ تزکیہ کرتا ہو. یہ 4 سٹیپس ہیں اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو. ٹھیک ہے, معلم کے پاس ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمیں وہ 4 سٹیپس دکھاتا ہے. تو تزکیہ کسے کہتے ہیں, روح کی پاکیزگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سیلف کریکشن کو کہتے ہیں, وہ آپ کی استاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ استاد سے پڑھنا, دیکھیں سب نے گھر میں بیٹھ کے تو پڑھا ہی ہوا ہے نا, زندگی میں ایک دفعہ نا دورہ قرآن کسی استاد سے بھی ضرور کریں, اور کسی اچھے استاد سے بھی ضرور کریں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جو ہے عاجزی اور دعا, رب کی معرفت, اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی یہ دعائیں اپنی زندگی میں لے کے آنی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اور کون ہے جو منہ موڑے دین ابراہیم سے, مگر وہ جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو, اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے دنیا میں, اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوکاروں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو دین ابراہیمی سے منہ موڑے گا. ٹھیک ہے, اور وہ جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو, کہ ہم نے چن لیا دنیا میں, حضرت ابراہیم کو تو ہم نے چنا ہے نا. تو آج ہم نے اللہ سے دعا مانگنی, یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے.
اور جب کہا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو جاؤ، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کا، اور وصیت کی اس دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے انتخاب کیا ہے تمہارے لیے دین، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. تو اب وصیت کی اپنے بیٹوں کو کس نے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ بے شک اللہ نے انتخاب کیا تمہارے لیے دین کو. ٹھیک ہے. تو دین اسلام اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے نا. اور تمام انبیاء کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ اس دین پہ تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، دین اسلام پہ. آج ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کو مرنے سے پہلے یہ جو ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے جو ہے وہ جائیدادیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے تھے، دین کو نہیں چھوڑنا. یہ وہ نظام زندگی ہے جو تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری عمر اپنے بچوں کے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے نا وہ پیچھے فکر کس کی ہوتی ہے؟ اسی دولت کی، اس کے سنبھالنے کی اور اپنے بچوں کی، کہ جانے سے پہلے اتنا کما لیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ تر جائیں. موسٹلی جو ہے ہم لوگوں کی زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ دین، نہ نظریہ حیات، بس دولت کمانا اور بس. اور یہاں پہ ساری فکر جو ہے دین کی تھی، دنیا کی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، لیکن پرائرٹی آپ کی دین ہوتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو نہ دین سکھاتے ہیں، نہ خود دین سیکھتے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں کوئی دین کی تعلیم ہوتی ہے، نہ کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ چلو بیٹا آؤ روز کی ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، اور روز کی ایک آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں. نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا پتہ نہیں کیوں نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے. تو جب ہم ان کو یہ والا ماحول نہیں دیں گے نا تو پھر آگے مشکل ہے. تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اب کیا ہے؟ وصیت دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں، جائیدادیں نہیں دے کے جا رہے ہیں. مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کو کہتے ہیں. اور ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. کیا تم تھے گواہ جب آئی یعقوب پر موت، اور جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ان سب نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی، اور اسماعیل اور اسحاق اور کہ ایک معبود کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی. جو تمام نبیوں نے جس معبود کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. اور ہم اس لیے سب فرما بردار ہیں، اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں. اور وہ ایک گروہ تھا جو یقیناً گزر چکا ہے، اس لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم سب نے کمایا نہیں، تم سب پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں صاف بتا رہے ہیں. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، وہ جی ہم فلاں کے فالوور ہیں اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم فلاں جو ہے وہ ہمارے حافظ گزرا ہے اس لیے ہم بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے بخشش کے نا پتہ نہیں کتنے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اب جو ہم سے پہلے نیکی کر چکے ہیں، بے شک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ نبی تھے، انبیاء علیہ السلام. اب یہود کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، ہم یعقوب علیہ السلام کی امت ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شفاعت کر دینی ہے اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں یہاں پہ شفاعت اس کی ہوگی جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. سب کی شفاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور جو یہاں پہ پوائنٹ ہے، حضرت ابراہیم نے ایک رسول مانگا تھا. یہاں پہ اطاعت میں پوری زندگی لگا دی حضرت ابراہیم نے، اپنے لیے صرف فرما برداری مانگی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور باقی نسلوں کے لیے اور رسول مانگا اللہ سے، ایک معلم کی دعا کی تھی. اور ہمارے معلم کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوشچن آج یہ ہے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، آپ کی سنت پہ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں.
حکمت کسے کہتے ہیں؟ وہ بصیرت جو کتاب پر عمل کرنا سکھائے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اور ان سب نے کہا تم سب ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے. آپ کہہ دیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہے، سیدھی راہ والے، حنیفن. ٹھیک ہے، جن کا محور صرف اللہ کی ذات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اب حنیفن آ رہے ہیں، کیونکہ وہ فوکس تھے. بس ادھر اللہ کا حکم ہوا، سمینا و اطانا والا لیول تھا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، عمل نہیں بدلتے. اور نہیں تھے مشرکوں میں سے، کہ وہ مشرکین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے. تم سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. نہیں ہم تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، اور ہم اس کے سب فرما بردار ہیں.